اسلام نے تصویر سازی کو جو حرام قرار دیا نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بت پرستی کا خاتمہ. خوب سمجھ لیں، لوگ اپنے بزرگوں کی تصویریں دکانوں میں تعظیم کے لیے لگاتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ ان تصویروں کا پھر احترام بھی کر رہی ہے. کیا عجیب سی مائک کی آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار. عجیب دھماکے نہیں ہو رہے بالکل. تلاوت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ثم کا لفظ بولے نا، ثم، جب بھی میں دیکھو ثم کیسی آواز آئی نا، عجیب دھماکہ ہوا ہے. یہ ہمارے لڑکوں کی سمجھ میں ایک بات آ نہیں رہی ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں کوئی لاؤڈ اسپیکر والا لے کر آؤ، میں اس کو منتھلی پیسے دوں گا، وہ بیان کے دوران یہاں رہے، اس کو مینیج کرے. پیسے کے بغیر جب کام ہوتا ہے، اگر کوئی پیسے لیے بغیر صحیح کام کر دے وہ پاگل ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں. اتنا نیک آج کل کوئی نہیں ہوتا کہ پیسوں کے بغیر بہت اخلاص سے کام کر دے. کوئی کر رہا ہے تو سمجھ لو کوئی بڑی گیم کھیلنے والا ہے وہ. ہاں وہ کچھ اور کر کے جائے گا. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی فری پھوکٹ میں ہم نہیں، کوئی بندہ رکھیں گے. بندہ دیکھو پھر وہ ثم کے لفظ میں جب وہ دھماکہ ہونا، پھر دیکھو پکڑیں گے ہم اس کو کہ بھائی تجھے پیسے دے رہے ہیں. تو فہد بھائی آپ کی ڈیوٹی ہے، کل کوئی بندہ ارینج کرنا ہے آپ نے جو مائک کی آواز کو مغرب میں صحیح کرے گا اور تراویح کے دوران یہیں منجی ڈال کے بیٹھا رہے گا وہ. اور پھر بیان میں بھی پھر میں بھول جاتا ہوں نا، مسئلہ میرے ساتھ ہے. ابھی ڈائری تو ہے نہیں جس میں میں نوٹ کروں. تو یہ مسئلہ ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا بات چل رہی تھی دیکھو. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی یہ جو بزرگوں کی تصویریں دکانوں پہ لگاتے ہیں، اسماعیلیوں نے آغا خان کی تصویر لگائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں آغا خان کو کہ بہت بڑی کوئی بزرگ ہے. میں اسماعیلیوں سے کہتا ہوں کہ یہ تمہاری طرح کا انسان ہے، اس کو انسان ہی رہنے دو، اس کی زیادہ عزت مت کرو. ابھی بھی ایکو کھلا ہوا ہے، بند کریں. بہت سے اسماعیلی الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ اسی بیس پہ ہوتے ہیں کہ ہم ایک ہماری طرح کے انسان کو اتنا پروٹوکول کیوں دیں؟ کیا اس میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہے اس میں؟ انسان کی پہچان اس کے اعمال سے ہوتی ہے. اگر وہ پرنس آغا خان تم سے زیادہ روزے رکھتا ہے، تم سے زیادہ تہجد پڑھتا ہے، تم سے زیادہ اللہ کی یاد میں روتا ہے، اس کی عزت کرو. لیکن وہ سب آغا خانیوں کے پیسے لیتا ہے اور عیش و عشرت کرتا ہے، تو بھائی وہ قابل تعظیم نہیں ہے. انسان کی پہچان کس سے ہے؟ اعمال سے. اعمال. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ. کسی انسان میں یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور علم دے، علم اور حکمت سکھائے، پھر وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف لے کر آئے. ثم یقول للناس، پھر وہ پبلک کو یہ کہے کونوا عباد لی، میرے غلام بن جاؤ. نا نا نا، اللہ کہتے ہیں جس کو اللہ علم اور حکمت دیتا ہے وہ لوگوں کو اپنی ذات کے گرد اکٹھا نہیں کرتا. ولیکن، بلکہ وہ کیا کہے گا؟ کونوا عبادہ، وہ کیا کہے گا کہ اللہ کے غلام بن جاؤ. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین. وہ کہے گا رب والے بن جاؤ. آغا خانیوں میں کیا ہوتا ہے؟ خدا کے غلام بنتے ہیں یا اپنے پرنس کے غلام بنتے ہیں؟ تو پرنس کے غلام بن رہے ہیں، وہ جو بول دے مان لیتے ہیں. عیسائیوں میں یہی تو جرم ہوا تھا کہ پادریوں کو خدا بنا لیا تھا. پادریوں کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ حرام کو حلال کر دیں اور حلال کو حرام کر دیں. یہ رائٹ تھا ان کے پاس. وہ چرچ میں تبدیلی کر سکتا تھا چرچ میں بیٹھ کر. مسلمان علماء نے کیا کیا؟ ہاں مسلمانوں میں جاہل گمراہ علماء بھی ہیں. جاہل سے مراد جو عملی جاہل، انہوں نے تبدیلی کی دین کے اندر اپنی طرف سے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال. لیکن چونکہ یہ امت گمراہی سے بچی رہے گی، اس لیے اہل حق کا ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں رہے گا، مسلمان علماء میں، کہ اگر کوئی اللہ کے حلال کو حرام کرنا چاہے وہ رکاوٹ بنے گا، کوئی حرام کو حلال کرنا چاہے وہ رکاوٹ بنے گا. بار بار حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا ایک میں قول سناتا ہوں.
ایک لبرل آدمی نے ان سے پوچھا یہ تم مولوی لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو ہیں بھائی, تم بولتے ہو حلال ہے تو پبلک کہے گی حلال ہے, تم بولتے ہو حرام ہے تو پبلک کہے گی حرام, تم یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں ان کی ریسرچ کو غلط کہتے ہو اور خود بتاتے رہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تم ٹھیکیدار ہو. انہوں نے فرمایا ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں چوکیدار ہیں, ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں چوکیدار ہیں. چوکیدار کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی حلال کو حرام کرنے کی کوشش کرے گا تو دین میں غلط چیز لا رہا ہے, ہم چوکیداری کر کے اس غلط چیز کو اندر آنے نہیں دیں گے. اور اگر کوئی حرام کو حلال کر کے غلط چیز کو اندر آنے دے گا ہم اس کو اندر آنے نہیں دیں گے. خوب سمجھ لو, مولوی لوگ ٹھیکیدار نہیں ہوتے, دین کے چوکیدار بہرحال ضرور ہوتے ہیں. کہ اگر تمہیں کوئی قرآن و حدیث کے نام پہ کوئی سیکولر یا لبرل اسکالر تمہیں الو بنانے کی کوشش کرے اور غلط چیز, اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ کل آپ نے امتحان دینا ہے تو آج روزہ چھوڑ سکتے ہیں, تو مولوی چوکیداری کر کے بتائے گا کہ رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت پیپر کے خوف سے نہیں ہے, رمضان کا روزہ صرف مریض چھوڑ سکتا ہے اور وہ جو سفر میں ہو, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ چوکیداری انشاءاللہ مولانا لوگ کرتے رہیں گے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اسلام نے نا شخصیت پرستی کی جڑیں ختم کر دی. علماء کو فالو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کی شخصیت مطلوب ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ لوگ امام ابو حنیفہ کے فالو کرتے ہو, آپ شخصیت پرست ہو. میں نے کہا ہم شخصیت پرست اس وقت ہوتے کہ امام ابو حنیفہ ہمارے ماموں ہوتے, سمجھ رہے ہو نا, یہ ہمارے چاچو ہوتے. تو آپ مجھے تانا دیتے کہ اپنے باپ دادا کو اپنے چاچے مامے کو فالو کر رہا ہے. امام ابو حنیفہ مجتہد تھے, ان کے اندر ایک کوالٹی تھی. دیکھو آپ ایک ڈاکٹر سے علاج کراتے ہو اس لیے کہ وہ آپ کا ماموں ہے, حالانکہ وہ صحیح ڈاکٹر نہیں ہے. لوگ کہیں گے ابے ماموں کے چکر میں گردوں کا بیڑا غرق کیوں کر رہا ہے؟ یہ شخصیت پرستی ہے. اس کا ڈاکٹر ہونا نہیں دیکھا جا رہا, اپنا ماموں ہونا, اپنا سسر ہونا دیکھا جا رہا ہے. سسر کی مثال زیادہ اچھی ہے کہ میں وہاں سے علاج کراؤں گا تو میرے سسر صاحب کو تکلیف ہوگی. بھائی جہاں علاج ہو رہا ہے وہاں کا ہندو ڈاکٹر سے بھی علاج کرایا جاتا ہے اگر وہ ماہر ہے. میں اپنی دمبی کو ہندو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا. ایک ہندو ڈاکٹر ہے, اس نے کہا دمبی بیمار ہے, میں نے کہا دمبی بیمار ہے, میں ہندو ڈاکٹر کے پاس لے گیا. میں نے کہا دیکھو یہ گابن ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, کیونکہ ہمیں کسی نے پہنا دی تھی یہ کہہ کے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے, بچہ ہے. ہمیں کسی نے وہ پہنا دی تھی, ہم یہی خوش فہمی میں رہے کہ یہ بچہ دینے والی ہے. تو میں نے کہا ایسا علاج نہ کرنا کہ بچہ ضائع ہو جائے. تو اس نے وہ لگایا آلہ اور کہنے لگا نہیں ہارٹ بیٹ بچے کی حرکت کر رہی ہے, بچہ زندہ ہے, مرا نہیں ہے. ہم اور خوش ہو گئے. بالآخر کسی ہمارے دوست نے کہا یہ مجھے بیچ دو, اچھی قیمت دے رہے تھے کہ گابن ہے, بڑی اونچی دمبی ہے, مجھے بیچ دو, ہارٹ بیٹ بھی بچے کی صحیح ہے. میں نے بیچ دی ان کو. وہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 8 مہینہ سال ہو گیا, بچہ مارکیٹ میں آ ہی نہیں رہا. پتہ چلا اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ہندو ڈاکٹر نے بھی گڑبڑ جھوٹ بولا. حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندو کہ میں مذاق اڑا رہا ہوں, یہ مسلمان ڈاکٹر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جانوروں کے ڈاکٹروں میں چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو, فراڈیوں کا ریشو بہت زیادہ ہے. کیونکہ ہر آدمی ڈاکٹر بنا پھرتا ہے, وہ کہتا ہے جانوروں پہ تجربہ کر لو, مر گیا تو کیا ہو جائے گا. تو اس میں ہندو مسلم کی بات نہیں ہے. ہم نے بہت سے مسلمان بھی جانوروں کے ڈاکٹر فراڈی دیکھے ہیں. ایک مسلمان ڈاکٹر کی بھی کہانی سناؤں, وہ کمبخت نے میری بکری کا بھی, پھر درس قرآن ہے اور آپ کہو گے بھیڑ بکریوں کی باتیں لے کے بیٹھ گیا, جلدی اسپیڈ وہ کر دیتے ہیں نا, فارورڈ کا بٹن دبا دیتا ہوں. تو وہ پہلے تو فارورڈ کا بٹن دباتے تھے, آج کل کیا دبا رہے ہیں, بہرحال وہ اسپیڈ کا بٹن دبا دیتا ہوں میں, ذرا جلدی ہو جائے گا. تو وہ ہم وہاں لے کر گئے, اس نے کہا کہ اس کو وہ ہے پتہ نہیں کیا تھا, بھول گیا. اس کے کان میں کیڑے تھے زخم کی وجہ سے, وہ کیڑے اس کو نظر نہیں آ رہے ہیں اور علاج کسی اور بیماری کا کر رہا ہے. 1 ہفتے بعد لے کر گیا, کہہ رہے الحمدللہ بہتر ہے, حالانکہ وہ پہلے سے مزید بیمار ہو گئی تھی. تو یہ ڈاکٹروں کا حال ہے, جانوروں کے ڈاکٹروں کا. تو چوزے کو لے کر گیا, 500 روپے لے لیے اور وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا, دوا کے بعد دوسری ٹانگ بھی لنگڑی ہو گئی. ہم نے کہا اس چوزے پہ انویسٹمنٹ سے بہتر ہے اس کو ذبح کر دو. تو خیر, تو ایکسپرٹ کو دیکھا جاتا ہے, جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا اس کو فالو کرنا شخصیت پرستی نہیں کہلاتی.
تو اس لیے اگر آدھی سے زیادہ امت 50% سے زیادہ امت نے مسائل کے باب میں امام ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے, اور امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے, اسلامی امت کی قیادت کی ہے, جن میں 500-600 سال تو بہت ہی مضبوط, اس سے پہلے بھی زیادہ تر علماء حنفی ہوا کرتے تھے, کیونکہ جہاد انہوں نے بہت کیا ہے. دوسروں کا میں انکار نہیں کر رہا, خدا نخواستہ, شوافع کا بھی بڑا کردار ہے, حنابلہ کا بھی کردار ہے, مالکیہ کا بھی کردار ہے, لیکن اس میں سب سے بڑا جہاد میں کردار کس کا ہے؟ حنفی. اور آج بھی ہے, افغانستان میں دیکھ لو, آج بھی سب سے بڑا کردار کس کا ہے امت کی قیادت کرنے میں؟ تو جس فقیہ کو 50% سے زیادہ امت اکیلے ایک کو فالو کرتی رہی ہو, علم کی بیس پر, چاچا ماموں ہونے کی بیس پہ نہیں, تو اس کو فالو کرنا شخصیت پرستی نہیں کہلاتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا کوئی قول اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو, پھر امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا شخصیت پرستی ہے یا نہیں ہے؟ 100% پھر شخصیت پرستی ہے. لیکن خلاف ثابت کرنے کے لیے آپ کی دلیل کافی نہیں ہے, آپ اپنے مطلب کی حدیث پیش کر رہے ہوتے ہو, ابو حنیفہ کی جو دلیل ہے آپ اس کو پی جاتے ہو. ہم نے ایک بار نہیں درجنوں بار اس کا مشاہدہ کیا ہے, آپ ان کی دلیل پی جاتے ہو. رہا یہ مسئلہ کہ اگر واقعی یہ ثابت ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے, واضح حدیث ہو, تو پھر بھی ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو, ہم پھر فالو نہیں کرتے. اور یہ زبانی دعویٰ نہیں ہے, ہماری فقہ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں. کتنے مسائل ایسے ہیں جس میں فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے قول کو ترک کیا گیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہت سے اقوال ایسے ہیں, لیکن یہ ترک کب کرنا ہے اور کب لینا ہے, یہ آج کسی یوٹیوبر سے یا 15ویں صدی کے اسکالر سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ کام مستند علماء کرام کا, مفتیان کرام کا ہے, وہ اور ان کا پورا پینل بیٹھتا ہے. فقہ میں شخصی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا. فقہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہاں بیٹھ کے کچھ الگ پھینک دیں, دوسرا دوسری مسجد سے کچھ الگ مسئلہ پھینک دے. یہاں یہی ہو رہا ہے. جنہوں نے ان چاروں فقہ کو چھوڑا ہے نا, ان میں آپ آپس کے اختلافات دیکھو. ایک آدمی قرآن حدیث کی روشنی میں ایک تحقیق لے کر آئے گا, دوسرا قرآن حدیث کی روشنی میں دوسری تحقیق لے کر آئے گا, تیسرا قرآن حدیث کی روشنی میں تیسری تحقیق. یقین نہ آئے, آپ ان لوگوں سے سفر کا مسئلہ پوچھ لو, کتنے کلومیٹر پہ 4 کی 2 پڑھنی ہے, آپ کو درجنوں اقوال نظر آئیں گے. آپ ان سے طلاق کا مسئلہ پوچھ لو کہ ایک وقت میں کسی نے 3 دی تو کتنی ہوں گی. کو فالو کرتے ہیں ان کا جواب سیم ہوگا. جو چاروں سے ہٹ گئے ہیں, کوئی کہے گا 3 1 ہوتی ہیں, کوئی کہے گا اس طرح سے دی ہے تو 1 بھی نہیں ہوئی ہے, کوئی کہے گا کہ اگر آپ نے دوسرے مہینے میں دوسری دے دی تو دوسری ہوگی, لیکن دوسرا کہے گا اگر اس طرح سے دی ہے تو دوسری بھی نہیں ہوگی. 10 قسم کے اقوال ملیں گے آپ کو. اور یہاں تک ملے گا کہ ہر مفتی کا الگ فتویٰ ہوگا, ہر مفتی کا. تو یہ امت کہاں جائے گی بھائی قرآن حدیث کے نام پہ؟ کہاں لے کے جا رہے ہو اس کو؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرنا یہ امت میں جوڑ کا ذریعہ ہے, توڑ کا نہیں ہے. توڑ جب ہوگا جب ہر آدمی قرآن حدیث کے نام پہ اس کو اتھارٹی دے دی جائے, وہ کھلواڑ بنا دے گا قرآن و سنت کو. کھلواڑ بنا, جو بن رہا ہے اب ہوتا چلا جا رہا ہے, پتہ نہیں کہاں جا کے یہ امت جا کے. ایک صاحب کا امریکہ سے فون آیا, انہوں نے دین کا علم حاصل کیا. وہ کہتے ہیں میں نے کئی سال لگا دیے قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد, میں ایک اسکالر بنا, اس کے بعد اب مجھے افسوس ہو رہا ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں, کہ میں کسی ایک فقہ کو فالو کرتا تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, علم سب کا, مدارس میں علم تو چاروں فقہ کا سکھایا جاتا ہے. کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے نا, اتنی کنفیوژن. میں ایک بات کہتا ہوں, دوسری بات, پھر میری رائے آج یہ ہوتی ہے, کل وہ چینج ہو رہی ہے, پرسوں وہ چینج ہو رہی ہے, کیونکہ آپ تحقیق کے لیے بھی عمر نوح چاہیے. تو اس لیے یہ لوگ جو وہ مجھے کہنے لگے آپ مجھے پراپر فقہ حنفی پڑھا دیں. امریکہ سے ان کا فون آیا کہ میں, چونکہ یہاں بھی وہ کہنے لگا امریکہ میں بھی وہ اردو اسپیکنگ تھے, تو کہہ رہے ہیں یہاں اردو اسپیکنگ زیادہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, تو میں اس لیے, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو فقہ بھی پڑھ لو, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے پڑھانے کا, مدرسے میں آ جاؤ تو پڑھاؤ, فون پہ اب میں کیسے بیٹھ کے پڑھاؤں. لیکن جو تجربوں سے گزر کے آتے ہیں نا, آخر میں ان کا یہی رائے ہوتی ہے کہ یار یہ جو ہم نے اختلافات کی آگ میں دھکیل دیا ہے نا قوم کو,
یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا. ہاں عقیدہ اس میں تقلید نہیں ہے, عقیدہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا. فروعی مسائل 2 اور 2 4 کی طرح بیان نہیں کیے گئے ہیں. جو مسائل بیان کر دیے 2 2 4 کی طرح, ان میں کسی فقہ کو فالو نہیں کرنا. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں ادھر بھی حدیث ہے اور ادھر بھی حدیث ہے, دونوں طرف حدیثیں ہیں. ان میں جب تک آپ ایک کو فالو نہیں کرو گے امت بالآخر ٹوٹتی چلی جائے گی. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو عقیدے میں کوئی تقلید نہیں ہوتی. اسی طرح اجماعی مسائل میں کوئی تقلید نہیں ہوتی. 5 نمازوں میں امام حنیفہ سے تھوڑی پوچھیں گے ہم, یہ تو واضح اجماعی مسئلے ہیں. تقلید وہاں ہوگی جہاں امت میں کیا ہوگا, اختلاف, اور اختلاف وہیں ہوتا ہے جہاں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں. اس میں آپ ایک فقہ کو فالو کرو اور دوسرے پہ اعتراض نہیں کرو. تو یہ شخصیت پرستی پہ بات آئی تو میں نے آپ کو بتایا. تو خیر کہ شخصیت پرستی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہو تو شخصیت پرست بن گئے. وہ تو آپ کسی دلیل کی بیس پہ کر رہے ہو, مجتہد کو فالو کر رہے ہو جو قرآن و حدیث جانتا ہے, آپ سے زیادہ جانتا ہے وہ. تو میں اسماعیلیوں کی بات کر کے جلدی سے آگے چلتا ہوں. تو میں اسماعیلیوں سے پوچھتا ہوں کہ تم جو پرنس آغا خان کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو کس بیس پہ دے رہے ہو؟ ان کے اعمال کیا تم سے اچھے ہیں؟ کیا یہ تم سے زیادہ روزے رکھتے ہیں بھائی؟ کیا ان کے عقیدے میں توحید ہے؟ تو قرآن تو کہتا ہے جس کو میں علم دیتا ہوں وہ لوگوں کو کبھی اپنی ذات کے گرد نہیں بلاتا. ولیکن کونوا ربانیین, وہ لوگوں سے کہتا ہوں رب والے بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. تو جو بھی آپ کو شریعت سے ہٹا کے اپنی طرف لا رہا ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی کی صفت دیکھو یار. حضرت ابو طلحہ انصاری جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو, حضرت ابو طلحہ انصاری آئے پورا باغ لے کے, یا رسول اللہ پورا, اس زمانے کے آج کے لحاظ سے کروڑوں کی ملکیت کا, یا رسول اللہ مجھے یہ بڑا محبوب ہے, میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے ہدیہ دے دو, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میرے گھر میں 40 دن چولہا بولو نہیں جلتا, میرے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, اور پیغمبر کو گفٹ دینے کا کتنا ثواب ہے, ہدیہ دینے کا کتنا ثواب ہے. نا 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 نا, یہی تو لیڈر ہونے کی, کامیاب لیڈر کی یہی تو علامت ہوتی ہے, وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح. آپ نے فرمایا دیکھا ابو طلحہ بڑے جوش میں اور قرآن کی آیت نازل ہوئی اور پورا باغ صدقہ کر رہے ہیں. میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یار ہمیں کبھی ایسا جوش نہیں آتا. ہمیں بڑا ایک دم جس دن حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنے کا دل چاہے گا نا, ایک دم جیب میں ہاتھ جائے گا اور 20 روپے نکال کے ہم کسی کے ہاتھ پہ پکڑا دیں گے, لے بھائی آج تو حاتم طائی بے ہوش. سخاوت جیسے وہ انگریز کی غیرت میں نے بتائی تھی نا, اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا صوفے پہ کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی اجنبی مرد کے ساتھ, انگریز کو حضرت معذرت کے ساتھ, یار یہ انگریزوں کے ساتھ بہت رہے ہیں, کہیں گے ہر وقت مفتی صاحب انگریزوں کی کھچائی کرتے رہتے ہیں. تو اصل میں اب کیسے مثال ہے نا یہ. تو وہ انگریز نے دیکھا صوفے پر اس کی بیٹی کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, انگریز کو غیرت آئی اور اس نے صوفہ نکال دیا گھر سے باہر, سمجھ رہے ہیں نا. اس نے کہا اب یہ صوفہ گھر میں رہے گا ہی. غیرت آ گئی بھائی, اس کو پسینے آ گئے غیرت سے, یار یہ ہو کیا گیا. تو خیر تو انگریز یہ بیان اگر سنیں گے نا ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ بول کیا رہا ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ بول کیا رہا ہے, یہ کیا کس قسم کی بات. یہ بھائی آپ ہمارے کلچر میں رہو تو آپ کو سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہم جب کوئی ایسی آیت سنتے ہیں ایک دم جوش آتا ہے اور 10 روپے نکال کے وائپر والے کو جو گاڑی میں وائپر لگا رہا ہوتا ہے نا پکڑا دی. تو صحابی کا یار عزم دیکھو, پورا باغ جو سورس آف انکم ہے, عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بخن بخن, واہ واہ ذاک مال رابح, بڑا قیمتی مال ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ کسے دے دو, جیسے پرنس آغا خان کہتا ہے اتنے پیسے ہر مہینے پابندی سے میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جانے چاہیے, اس سے میری اپنی عیاشیاں ہوں گی, خوب کھائے گا پیے گا موج مستی کرے گا, تھوڑا بہت غریبوں کی مدد بھی چل رہی ہے. تو نبی نے کیا فرمایا,
یہ بڑا قیمتی مال ہے. آپ نے فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. کس کو دے دو؟ کیوں؟ نبی صحابی کو رشتہ داری جوڑنا سکھا رہے ہیں. آج ہم رشتہ داری جوڑنے پر تقریریں تو بہت کر لیتے ہیں, لیکن خود تقریر کرنے والا رشتہ داروں پہ کتنا خرچ کر رہا ہے, یہ تو کوئی چھاؤں میں آگے پوچھے تو پتہ چلے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ مجھے بھی ڈر لگتا ہے کبھی کوئی بولے مجھ سے ذرا چھاؤں میں آنا, چھاؤں میں آنا, ذرا بات کرنی. کیا بھائی آپ اتنا سخاوت پہ بیان کر رہے ہو, آپ نے کیا دیا آج تک؟ تو ہم سب ایک ہی جیسے ہیں بھائی, ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے. کامیاب لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان سے کہہ رہے ہیں کس کو دے دو؟ چچا کے بیٹوں کو. کیوں؟ قرآن بار بار رشتہ جوڑنا, رشتہ داری جوڑنا, رشتہ داری جوڑو جوڑو بار بار کہہ رہے ہیں نا, تو پریکٹیکل تو کر کے دکھایا ہے نا نبی نے کہ بھائی اب دے دو, تمہارے چچا زاد بھائی غریب ہیں. یہ آج کوئی ہے ایسا اٹھے اور کہے طارق روڈ پہ میری 6 دکانیں ہیں یار, اتنی ارننگ آتی ہے, میرا بھائی بڑا غریب ہے, چلو ایک دکان میں نے اس کو گفٹ کر دی. کوئی ہے ایسا مائی کا لال؟ یہ تو ہوگا کہ چھوٹا بھائی ہے, ابا کا انتقال ہو گیا, ایک دکان اس کی وراثت میں, وہ بھی ہتھیا لو بیٹھ, وہ بھی کھا لو, عید بقرعید پہ اس کو کپڑے بنا کے دے دیا کرو, ساری ارننگ آئے گی کس کی پینٹ میں؟ میرے پاس آئے گی. کھانے والے مارکیٹ میں بہت ہیں, کھلانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہیں. ابا کو کھلاتے ہوئے آج کل موت آ رہی ہے, بھائی کو کون کھلائے گا؟ ابا سے الٹا بڑھاپے میں بھی لے رہے ہو. ایک صاحب نے بتایا میں سعودی عرب سے آیا, ساری زندگی بیٹوں کو کھلاتا رہا, اب جب میں آیا ہوں نا بڈھا ہو گیا, کسی کام کا نہیں, اب بیٹوں کو میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے موت آ رہی ہے, بوڑھے باپ کے ساتھ. ابا کو کمرے میں اکیلا چھوڑا ہوا ہے, بس چائے وائے کا پوچھ لیتے ہیں. بھائی بڑھاپے میں اس کو کمپنی چاہیے, اس کے ساتھ بیٹھو, اس نے تم پر احسان کیا, نا 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 نا, ببا چونکہ کسی کام کا ہے نہیں, کھانسے گا بات بات پہ, ٹائم ہی نہیں دیتے ابا کو. ابا کی ڈانٹ ڈپٹ سننا تو دور کی بات. دیکھو ایک دن قیامت قائم ہوگی, احسان فراموشوں کا اللہ کے ہاں کوئی بدلہ بولو نہیں ہے. تمہارا سب سے بڑا محسن, تمہارے سب سے بڑے محسن تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے, اور بڑھاپے میں پتہ چلتا ہے تم کتنے احسان فراموش اور کتنے احسان کا بدلہ دینے والے ہو. بڑھاپے میں ماں باپ کے پتہ چلے گا, جوانی میں تو باپ کو نچوڑتے ہیں بچے, نہیں ہر وقت ابو یہ لا دو, ابا یہ لا دو, ابا. جوانی میں تو ابا ہے وہ تو خان سامہ ہے, وہ تو لائے گا. بڑھاپے میں پتہ چلے گا تم کیا کر رہے ہو اپنے باپ اور اپنی ماں کے لیے. تو خیر آغا خانیوں سے میں خطاب کر رہا ہوں اس وقت کہ یہ پرنس آغا خان جو ہے یہ ہماری طرح کا انسان ہے, اس کو انسان ہی سمجھو, یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے. اس کو یہ کھاتا بھی ہے اور لیٹرین واش روم بھی جاتا ہے, یہ اس کو پتہ نہیں کیا خدا بنا لیا ہے. ہم ایک دفعہ لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے, میرے ساتھ ایک بڑے عالم تھے, انہوں نے کہا وہ کوئی اسماعیلی کو لائے, وہ کہہ رہے آغا خان کو ہم خدا جیسا سمجھتے ہیں, یہ تو وہ دلائل دے رہے ہمارے دوسرے عالم نا کہ بھائی دیکھو وہ بھی. تو ایک درمیان میں مولانا بول پڑے, انہوں نے بولا کبھی واش روم میں بیٹھا ہوا ہو نا, جا کے دیکھ لینا اس کو کہ خدا ایسا بولو نہیں ہوتا. انسانوں کے ساتھ کتنے احتیاجیں لگی ہوئی ہیں, کتنی احتیاج ہے. یہ تو خود بیچارہ محتاج ہے, اور کسی دن واش روم نہ آئے تو قبض کی گولیاں کھائے گا یہ بیٹھ کے. تو تمہاری طرح کا انسان ہے, کوئی سرخاب کے پر اس کے نہیں لگے ہوئے. اسلام کتنا سیدھا مذہب ہے, سیدھی سیادھی بات کرتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو, سب ایک جیسے ہیں, کسی کو اللہ نے کسی قسم کے اختیارات نہیں دیے. جب مجھے آپ کی دوسری شادی کا اختیار نہیں دیا تو اور کس کو کیا اختیار دیا ہوگا؟ میں اتنا شادیوں پہ بیان کرتا ہوں, لوگ آتے ہیں ہماری کرا دو. آج مغرب کے بعد ایک صاحب چپک گئے کہ میری بات چل پڑی ہے, لڑکی کے ابا نہیں مان رہے, آپ منوا دو. میں نے کہا یار ہمارے کتنے رشتے اس بیس پہ ٹوٹے ہیں کہ لڑکی کے ابا نہیں مانے تھے, ہم اپنے رشتے نہیں کروا سکے, تمہارے کہاں سے کروائیں گے؟ مسئلہ ہی سارا ابا کا ہوتا ہے. اگر ابا کی کباب میں ہڈی جو ابا کی صورت میں ہے وہ مارکیٹ سے نکل جائے, پھر تو سب لوگ الو بنا بنا کے لڑکیوں کو بیوقوف بنا بنا کے گھروں سے بھگائیں گے. ابا ہی تو ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کم بخت تو میری بیٹی کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. تو جو ڈائلاگ سنا رہا ہے نا, آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا, یہ ڈائلاگ سے تیری ہونے والی تو تیری منگیتر تو متاثر ہوگی, لڑکی کا باپ متاثر نہیں ہوگا. اس کو پتا ہے ہم نے بھی یہ ڈائلاگ اپنے زمانے میں بہت مارے تھے, وہ ان ڈائلاگس کی حیثیت کو جانتا ہے. وہ مطلب الو بنانے کے طریقے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ اللہ نے بڑا زبردست کیا ہے کہ لڑکی کا ولی بنا دیا باپ کو, وہ درمیان میں دیکھے گا بھائی تو ایسے تو کوئی بھی کہیں اٹھے اور پیغام بھیج دے اور حساب کتاب ہو جائے.
تو جب ہمیں اختیارات نہیں ہیں میرے بھائی، جو شادی صبح شام چیختا ہے اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو اب پرنس آغا خان کے پاس اختیارات کہاں سے آئیں گے؟ تو اس لیے آغا خانیوں سے میں گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، ایکسکیوز می، ٹھیک ہے نا، کہ یہ تمہاری طرح کا انسان ہے، اس کو انسان ہی سمجھو، ہو سکتا ہے تم اس سے اچھے ہو، تم زیادہ صدقے کر دیتے ہو، تم زیادہ روزے رکھ لیتے ہو، تم زیادہ نمازیں پڑھ دیتے ہو، اس کو خدا مت بناؤ، اس کی تصویریں اپنی دکانوں میں مت لگاؤ، انسان ہے، اس سے اچھے تمہارے ابا ہیں جن کے تم پر احسانات ہیں، ان کی تصویر نہیں لگا رہے، اس کی لگا رہے ہو۔ ہم تو کہتے ہیں خیر تصویر لگانا ابا کی بھی حرام ہے، اماں کی بھی، اور کسی کی بھی، لیکن لگانی ہی ہے نا، گناہ کرنا ہی ہے، تو ابا زیادہ اچھے ہیں تمہارے، ان کے تم پر احسانات زیادہ ہیں، تو خدا کو مانو۔ اس لیے تصویر سازی اسلام میں حرام قرار دے دی گئی۔ یہ جو محمد بن قاسم ہندوستان میں آیا نا، اس کی تصویریں ملتی ہیں آپ کو، پتہ ہے کیوں؟ آپ کو اسلامی ہیروز کی تصویریں نہیں ملتی، کیونکہ مسلمان ان کی تصویریں نہیں بناتے تھے۔ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں بنائی، کیونکہ منع کیا نبی نے، لیکن محمد ابن قاسم، جس کو آج بہت سے بدبخت لوگ ڈاکو، چور، الٹ پوٹ پٹانگ ناموں سے یاد کر رہے ہیں، محمد ابن قاسم نے جب سندھ فتح کیا ہے تو ایسا سندھ میں عدل سے حکومت کی ہے کہ ہندوؤں نے اس کو بھگوان بنا کے پوجا پاٹ شروع کر دی تھی، اس کی تصویریں اور مجسمے بنانا شروع کر دیے تھے۔ جب وہ جا رہا تھا واپس تو ہندو رو رہے تھے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہندو جس کو پسند کرتے تھے نا، آج مسلمان لبرل لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ چور تھا اور وہ کیا تھا، ڈاکو تھا۔ تو یہ تمہاری تاریخ ہی کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جتنے اسلامی ہیروز مسلمانوں میں گزرے ہیں، ان تمام ہیروز کا امیج غلط کر کے دکھایا جا رہا ہے دنیا کو، اور یہ مسلمان